حد کے عزت بل میڈیا پر پابندیوں کی سازش ہے جسے ناکام بنائیں گے۔ ایسا قانون قابل قبول نہیں جو سوچ پر پہرا لگا دے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی گھن گھرج، کہا حکومت یہ طے نہیں کر سکتی کہ ان کی مرضی سے لکھا اور بولا جائے۔ نئے انتخابات کی ضرورت نہیں، فارم 47 کا فیصلہ ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ عوام کی فلاح و بہبود کا ہر شعبہ اولین ترجیح ہے۔ تمام شہروں کے لیے پائیدار اور مؤثر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے آلٹرنیٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی ملاقات۔ پنجاب میں ڈیولپمنٹ اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایئر ایمبولینس سروس جلد شروع کرنے کا حکم، جون کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سے یورپین یونین کے پروگرام مستحکم پارلیمان کے وقت کی ملاقات۔ جمہوری نظام کے تسلسل، اداروں کی مضبوطی اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک محمد احمد خان نے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں تعاون پر خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب حکومت کا یونین کونسلز کی تشکیل نو کا فیصلہ۔ یونین کونسلز 15,000 کے بجائے 20,000 آبادی پر مشتمل ہوگی۔ حکومت نے نئے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کا مسودہ تیار کر لیا۔ نئے ایکٹ کا مسودہ الیکشن کمیشن میں جمع کروایا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے سنی اتحاد کونسل کی ریکوزیشن جمع، کہا لا اینڈ آرڈر اور رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن پر حملے کے بعد حالات پر اجلاس بلایا جائے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ۔ خاتون کے پاسپورٹ پر شوہر کے نام کے اندراج کا مسئلہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مسئلے کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ محسن نقوی کی قواعد و ضوابط کے تحت مسئلے کا فوری حل نکالنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ نے لاہور ایئرپورٹ پر 25 اضافی امیگریشن آفیسرز تعینات کر دیے، کہا حج آپریشن کے دوران عوام کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کرغزستان میں پھنسے طلباء کی وطن واپسی جاری۔ بشکیک سے 7 طلباء کو لے کر ایک اور پرواز لاہور پہنچ گئی۔ پرواز 6571 پر 150 سے زائد طلباء لاہور پہنچے۔ سورج آگ بگولا، شہر میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا۔ گرمی کی شدید لہر سے شہری نڈھال ہیں، چرند اور پرند کا بھی برا حال ہے۔ آئندہ ہفتے ہیٹ ویو کا بھی خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ایک طرف بلا کی گرمی، دوسری طرف انتہا کی لوڈ شیڈنگ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ لیسکو کو 250 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا۔ بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری اور تاجر برادری شدید پریشان۔ برج نے آگ برسائی تو شہریوں نے بھی نہر میں خوب ڈبکیاں لگائیں۔ بچوں اور بڑوں کی نہر میں نہا کر گرمی کو دور بھگانے کی کوشش۔ شہریوں کا کہنا تھا گرمی سے بچنے کے لیے ٹھنڈے پانی میں نہا رہے ہیں۔ عوام پر مزید بجلیاں گرانے کی تیاری۔ بجلی کی بنیادی قیمت میں 5 روپے فی یونٹ اضافے کا امکان۔ سی پی پی اے کی درخواست پر نیپرا سماعت کرے گا۔ بجلی مہنگی ہونے پر صارفین کی جیبوں پر 310 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ بجلی کی قیمت ہے اس کا ٹیرف بڑھائیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ چونکہ ڈالر 329 روپے کا ہو جائے گا، لہٰذا آپ بجلی کی قیمت اتنی بڑھائیں کہ جو بالآخر 82 سے 85 روپے پر یونٹ پڑے گی لوگوں کو۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے براہ راست آئی ایم ایف نیپرا سے بات کر رہا ہے، اس میں حکومت کہاں ہے؟ غلامی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے اس کی۔ بجلی کے معاہدوں سے عوام مہنگی بجلی کے بل بھر رہے ہیں۔ قوم کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر اربوں روپے آئی پی پیز کو دیے گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں مہنگی بجلی ہو گئی تو صنعتیں کیسے چلیں گی؟ حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔
سولر کی قیمت میں کمی کے بعد ایک بار پھر اضافہ، سولر پلیٹ فی واٹ 37 روپے سے بڑھ کر 43 روپے فی واٹ ہو گئی۔ دکانداروں کے مطابق بلوں میں اضافے اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے لوگ سولر کا رخ کر رہے ہیں۔ آفتہ مہنگائی غریب کی جان کو آئی، چکن، سبزیاں اور پھل مزید مہنگے ہو گئے۔ لیمو 850، لہسن ادرک 700 اور بھنڈی 250 روپے کلو میں فروخت۔ برائلر گوشت 438 روپے فی کلو ہو گیا۔ سیب 400، خوبانی 220 اور خربوزہ 120 روپے کلو میں دستیاب۔ مہنگائی کے بھنور میں پھنسے عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں مزید کمی کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی متوقع، ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 50 پیسے کمی کا امکان۔ قیمت میں کمی حتمی اعلان حکومت 31 مئی کو کرے گی۔ عوام کی صحت سے کھلواڑ نہیں چلے گا، ملاوٹ مافیا کا وار۔ ملتان چنگی پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کا جعلی آئل یونٹ پر چھاپا، 1300 لیٹر ناقص آئل ضبط۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید نے کہا استعمال شدہ گندے آئل کو پروسیسنگ کے بعد دوبارہ پیک کیا جا رہا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد سروسز ہسپتال وی وی آئی پی روم میں منتقل، ڈاکٹر یاسمین راشد کو آکسیجن دی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے سابق وزیر صحت کو عدالت پیش نہ کرنے کی تجویز دی۔ یاسمین راشد کے جسم میں پانی کی شدید کمی ہے۔ صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کا مشن، وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی زیر صدارت اجلاس، جاری منصوبوں اور ہسپتالوں میں ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا فی الہسپتال طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے چیف برٹش کونسل آئسکو اور گوگل عہدیداران کی ملاقاتیں، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل تعلیمی منصوبوں میں تعاون پر بات چیت، گوگل کے ساتھ مضبوط شراکت داری اور جدید آئی ٹی کورسز مفت کروانے پر اتفاق۔ کورٹ رپورٹنگ پر پابندی، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں پیمرا، وفاقی حکومت اور سیکرٹری انفارمیشن کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا کہ پیمرا کا نوٹیفیکیشن آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A سے متصادم ہے۔ اس بنیاد پر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا سکتا جو آئین کی منشا کے خلاف ہو۔ ڈیفنس میں سیلون مالکن پر فائرنگ کا مقدمہ درج، ایف آئی آر خاتون کے ماموں کی مدعیت میں درج کی گئی۔ پولیس کے مطابق 2 نامعلوم ملزموں نے کسی کے اماں پر زینب کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ملزموں کو جلد گرفتار کر لیں گے۔ پنجاب پریزن فاؤنڈیشن اور یو سی پی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ تقریب میں ہوم سیکرٹری پنجاب نور الامین مینگل کی خصوصی شرکت، کہا لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں سمارٹ یوٹیلیٹی سٹور اور کیفیز بنا رہے ہیں۔ لاہور پولیس کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری، شہید کانسٹیبل منیر احمد کی برسی پر پولیس گارڈز کی شہید کے قبر پر حاضری، چاقو چوبند دستے نے شہید کی لحد کو سلامی پیش کی، قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ٹریفک پولیس نے لین لائن، سائیڈ مررز، انڈیکیٹرز اور بیک لائٹس مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ سٹی او لاہور کہتی ہیں حادثات کی دوسری بڑی وجہ غلط لین کا استعمال ہے۔ انڈیکیٹرز اور سگنل دیے بغیر لین تبدیل کرنا حادثات کو جنم دیتا ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے بری خبر، سسٹم اپ گریڈیشن کے باعث لائسنس سروس معطل رکھنے کا فیصلہ، آج سے 27 مئی تک لائسنس سروسز معطل رہیں گی۔ لرنر پرمٹ، نیا لائسنس اور انٹرنیشنل لائسنس جاری نہیں ہو سکیں گے۔ جماعت اسلامی لاہور کے وفد کی ایرانی قونصلیٹ کے دفتر آمد، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار، درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ وفد کی قیادت امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے کی۔
صدر مسلم لیگ نون پنجاب کلچرل ونگ طاہر انجم کی ایران کے قائم مقام کونسل جنرل علی اصغر مغاری سے ملاقات، صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقا کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ طاہر انجم نے کہا ایرانی صدر کی شہادت پر تمام فنکار غمزدہ ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلدیہ عثمانی ایکشن سمن آباد زون میں پلاننگ ونگ کا آپریشن، سمن آباد چوک میں زیر تعمیر عمارت اور دکانیں مسمار کر دی۔ ایڈمنسٹریٹر رافع حیدر کے مطابق بینک کالونی میں 4 رہائشی گھر سیل کیے گئے۔ مالی خود مختاری کے حصول کے لیے پی ایچ اے کا اہم منصوبہ، اندرونی کھپت کے لیے سیمنٹ اور بجری سے گملے بنانے کا آغاز۔ ڈی جی محمد طاہر وٹو کا کہنا ہے کہ پی ایچ اے کمرشل نرسری اور مختلف کاروباری منصوبہ جات سے بھی آمدن حاصل کر رہا ہے۔ اسموک کے خاتمے کے لیے اسموک فری پنجاب منصوبہ تیار، محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ اینٹوں کے بھٹوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جائے گا۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 50 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ مونسون سے قبل ڈرین کو صاف کرنے کا عزم، اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف کا قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ، ڈرین کا جائزہ لیا۔ ایکسین باسا نشتر اور قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کی بورڈ انتظامیہ سے ملاقات۔ فشریز ڈیولپمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام 15 روزہ ٹریننگ ورکشاپ، ڈائریکٹر ایکوا کلچر فشریز پنجاب ڈاکٹر محمد عابد کی خصوصی شرکت، شرکا میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔ کہا ٹریننگ کا مقصد متعلقہ جامعات میں مہارت فراہم کرنا ہے۔